السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 سے 10 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں سے ترکا جو چھوڑ گئے، والدانی ماں باپ دونوں، یعنی دونوں میں سے کوئی، والاقربون اور قرابت دار، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے ترکا جو چھوڑ گئے ماں باپ، والاقربون اور قرابت دار، مما قل منہ او کثر، ہر اس چیز میں سے جو تھوڑی ہو اس وراثت میں سے، او کثر یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ یعنی سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اصول بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ وراثت کا تھا کہ اہل عرب یا تو وراثت تقسیم ہی نہیں کرتے تھے، جس کے ہتھے چڑھ جاتی، اور اگر کوئی اس کو تقسیم کر بھی دیتا تو عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو نہیں دی جاتی تھی کوئی چیز بھی، بلکہ صرف ان نوجوانوں کو وراثت دی جاتی جو جنگ وغیرہ کرنے میں کام آ سکتے تھے۔ اسلام نے ایسا کرنے سے منع کیا، اور اس سے پچھلی آیت میں یتیموں اور بیوقوفوں کا ذکر کرتے ہوئے اور خواتین کا ذکر کرتے ہوئے مال کے متعلق یہ وصیت کی کہ اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اچھے طریقے سے حاصل کرو اور اچھے کاموں میں اس کو خرچ کرو۔ تو اسی سلسلے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی بھی بات کی ہے کہ عرب کا یہ دستور ختم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ عورتوں اور بچوں کو دیتے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ حق بیان کر دیا کہ وراثت وارثوں کا حق ہے، تھوڑی چیز ہو یا زیادہ۔ پھر یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی بڑی جائیدادیں تو تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن چھوٹی موٹی چیزیں، گھروں کا سامان، ذاتی اشیاء، ان چیزوں کا بالکل لحاظ نہیں رکھتے، اور یہ چیزیں تقریباً انہی لوگوں کے پاس رہ جاتی ہیں جہاں میت کا پہلے رہنا سہنا تھا۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میت کی ہر چیز، حتیٰ کہ اس کے جسم سے اترنے والا لباس بھی اس کی وراثت میں شامل ہے۔ یعنی سوچا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سارے لوگ مالدار نہیں تھے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو شروع میں مالدار نہیں تھے، بعد میں مالدار ہوئے، لیکن ان کی وفات پر ان کی وراثت تقسیم ہو جاتی تھی۔ تو اللہ نے پہلی چیز اس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ وراثت میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور بچوں کا بھی حصہ ہے۔ یعنی میت کی اولاد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مرد ہو یا عورتیں ہوں، سب کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہاں یہ بیان کی گئی کہ وراثت کے مال میں میت کا کل ترکہ، یعنی اس کا ہر چھوڑا ہوا مال، ہر قسم کی چیزیں اس میں شامل ہوں گی، حتیٰ کہ گھریلو سامان بھی۔ اگر مرد بھی فوت ہو تو مرد کا بھی تو ایک گھر ہوتا ہے نا اپنا، تو اس میں جو مثلاً اب دادا نانا فوت ہوتے ہیں یا باپ، تو ان کی ذاتی اشیاء ہیں، وہ ساری کی ساری وراثت کے اندر تقسیم کی جائیں گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صورت میں یہ بات اس آیت میں بیان کی ہے۔ اور دوسرا یہ بتایا کہ وراثت یہ اقربا کا حق ہے، جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کا حق نہیں ہے۔ یعنی میت کی اگر اولاد موجود ہے، بیوی موجود ہے، تو یہ وراثت ان کے اندر تقسیم ہو جائے گی۔ اگر ماں باپ دونوں، یہ دونوں میں سے ایک موجود ہے تو اس کو بھی اس میں سے ملے گا، پھر بہنوں بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اس کی اولاد نہیں ہے یا بیٹے نہیں ہیں تو پھر اس کا دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے،
پھر ان بہنوں بھائیوں کو بھی، یا بعض اوقات چچاؤں کو، اور یہ جو اسبہ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، دور کے رشتہ دار، ان سب کو اس میں سے مل جاتا ہے۔ اور مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں سے ضرور ہی تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر اس بات کو ہم دہراتے ہیں تاکہ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ نے پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا حصہ بھی موجود ہے اور بچوں کا بھی۔ دوسری یہ بیان کی ہے کہ ورثہ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ استعمال کی چیزیں ہوں یا مکانات ہوں یا پیسہ ہو، جو کچھ بھی ہے۔ بعض لوگوں کے ہنر ہوتے ہیں، بعض دکانداروں کے اڈے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ بیٹھ کر کام کرتا تھا تو اس اڈے کی بھی قیمت ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں وراثت کے اندر شامل ہیں اور ان کو تقسیم کرنا ہوگا۔ تیسری بات یہ بیان کی کہ جب قریبی رشتہ دار موجود ہیں تو پھر جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا، یعنی وہ اس میں سے پھر حصے دار نہیں ہوتے۔ چوتھی بات یہ مکمل بتائی گئی کہ قریبی رشتہ داروں کے حصے مقرر ہیں، ہم اپنی مرضی سے جس کو جو چاہیں نہیں دے سکتے، نہ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں کہ جی اس اولاد میں سے اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یا اس کو غربت لاحق ہے، یا اس کے بچے چھوٹے ہیں۔ نہیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی حصہ نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں جن کا تذکرہ اگلی آیت میں آ جائے گا، اور اس کے مطابق ہی ورثہ تقسیم ہوگا۔ بالکل 1 روپے کی بھی کمی بیشی اس میں سے ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ البتہ وارث اگر مل کر خود اپنی وراثت یا اپنی چیز کسی دوسرے وارث کو دے دیں تو وہ علیحدہ بات ہے، الگ بات ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ میت کے وارثوں میں سے کوئی اہل ہو یا نا اہل ہو، اس کو حصہ اس کا ملے گا۔ مثلاً کوئی چھوٹا بچہ ہے جو ابھی اس کو سنبھال نہیں سکتا تو اس کو بھی حصے سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ مثلاً باقی سب تو شادی شدہ ہیں، ایک آدھ بچہ ایسا ہے جو شادی کے قابل نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں اس نے حصہ کیا کرنا ہے، نہیں، حصہ اس کو بھی ملے گا۔ یعنی یہ 5 بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر بیان کر دی ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَإِذَا، اور جب، یعنی جس وقت، یہ از اور اذا یہ وقت یا جگہ بتانے کے لیے آتے ہیں، یعنی جس وقت وہ وراثت تقسیم کی جا رہی ہے، اگر اس وقت حضر القسمت اولو القربہ، تقسیم کی وراثت کی تقسیم کے وقت اگر قرابت دار آ جائیں جن کا شریعت نے حصہ نہیں رکھا، یا اپنے خاندان کے یتیم آ جائیں، والمساکین، یا محلے دار یا رشتہ داروں میں سے کوئی مسکین تقسیم کے دوران آ جائے، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس کو کھلا دو اس میں سے، یعنی اسے کچھ نہ کچھ دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان کو معروف بات، یعنی نرمی کی اور نیکی کی بات ان سے کرو، ان کو ڈانٹو نہیں۔ یعنی یہ مسلمان کا حسن سلوک ہے، بلکہ اس کو حیا بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب ایک چیز بانٹی جا رہی ہے تو ایک ایسا شخص آ جائے جس کا اس میں حصہ نہیں ہے، تو احسان کرتے ہوئے، اچھا سلوک کرتے ہوئے اس کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اتنا سا دیا جائے گا جو شمار میں نہ آئے، یعنی اتنا نہیں دے دیا جائے گا کہ باقی ورثاء کو پریشانی ہو، نہیں، اتنا سا کہ شمار میں نہ آئے۔ مثلاً اگر ایک شخص باغ کا پھل تقسیم کر رہا ہے یا کھیتی کا کھیت وہ وارثوں میں تقسیم کر رہا ہے، تو اگر ان سب میں سے کوئی آتا ہے تو اس کو 1-2 کلو اگر دے دیا جائے، یا چند پھل دے دیے جائیں، یا کوئی چھوٹی موٹی چیز دے دی جائے، تو اس میں ورثاء کو بالکل کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور وہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو بس اتنا سا ہی دینا ہے۔ اگر اتنا بھی نہ دیا جا سکے
تو فرمایا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، پھر ان کو اچھی بات کہہ دو کہ یہ مال تو تقسیم ہو چکا ہے، یا یہ تو فلاں فلاں کا حصہ ہے، یعنی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بات کر لو تاکہ معاشرہ خوشگوار رہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَخْشَ، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اولاد کمزور، یعنی لوگوں کو کسی کا مال تقسیم کرتے ہوئے یہ تصور بھی رکھنا چاہیے کہ میرا بھی ہوگا، میں بھی مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد جب مال تقسیم ہوگا تو میری اولاد کے ساتھ کیا گیا انصاف مجھے کیسا لگے گا، اور بے انصافی مجھے کس طرح تکلیف دے گی۔ تو پھر دوسروں کی اولادوں کے ساتھ بھی بے انصافی سے بچا جائے اور انصاف کیا جائے۔ فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں اس بات سے کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اولاد کمزور، خافوا علیہم، وہ ان کے بارے میں ڈرتے ہیں، یعنی ان کا کیا بنے گا۔ فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور چاہیے کہ وہ سیدھی سیدھی بات کریں، یعنی سچی اور سیدھی درست بات کریں، دوسروں کی دل شکنی والی بات نہ کریں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، یعنی جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم سے، کیونکہ پچھلی آیت میں ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں اور اسی طرح سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ اگر یتیموں کا اور اپنا کھانا اکٹھا پکا لیا جائے، آٹا اکٹھا گوندھ لیا جائے، یا مثلاً دکان ہے تو مال اکٹھا رکھ لیا جائے، تو ایسی صورت میں اگر کسی کام میں احتیاط کے باوجود یتیم کا مال خرچ ہو جائے تو گناہ کی بات نہیں ہے۔ مثلاً اب دکان کی صفائی، ڈیکوریشن، باقی چیزوں کا جہاں لحاظ رکھا جاتا ہے تو وہاں کچھ کام یتیم کے مال میں سے اگر ہو جائیں ایسے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، مثلاً جھاڑو یا اس طرح کی چیز وہ یتیم کے مال میں سے آئی ہوئی ہے تو اسی جھاڑو سے پوری دکان صاف کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا جس طرح کھانے کی بات ہوئی تھی کہ کھانا اکٹھا جب پکے گا تو اکٹھا ہی کھایا جائے گا، لیکن اندازے سے دوسرے ٹائم یتیم کا کھانا اس کو کھلا دیا جائے، یعنی ایک ٹائم اگر اس کے کھانے سے مالک نے، سنبھالنے والے نے، کفیل نے کھا لیا ہے تو دوسرے ٹائم کفیل اپنے کھانے میں سے یتیم کو کھلا دے، تو ایسی صورت میں اگر لقمہ دو لقمے آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں انشاءاللہ گناہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ظلمن کی شرط لگا کر پچھلی دونوں آیتوں میں جو یتیموں کے مال کے معاملات ذکر کیے گئے تھے ان کو علیحدہ کر دیا، یعنی یہاں یہ ہے کہ چھینا جھپٹی سے یتیموں کا مال کھا لیا جائے اور ان کو نہ دیا جائے۔ تو فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ بے شک یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، نارن کا معنی آگ، یاکلون کھاتے ہیں یا بھرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں۔ اس میں بطون یہ بطن ان کی جمع ہے، اس کا معنی پیٹ ہوتا ہے۔ فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب یعنی بہت جلدی یہ لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس آیت میں ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھانے کی بڑی سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ربی کی بیوی اور بیٹیوں کا آنا تھا، یعنی یہ صحابی رسول جنگ احد میں شہید ہو گئے اور پھر ان کی جو بیوی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ دو بیٹیاں ہیں ربی کی اور ربی شہید ہو گئے ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن ان کے بڑے بھائی نے ان کے سارے مال کے اوپر قبضہ کر لیا، وہ ان بچیوں کو نہیں دیتا اور ان کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک ان کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہ ہو، یعنی کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے نا شادی کے اوپر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات کا فیصلہ اللہ خود کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت جو وراثت کی ہے اور یہ آیتیں نازل فرمائیں
تو آپ نے ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو بلا کر ان کو یہ آیتیں سنائیں اور ان کو نصیحت کی۔ تو چونکہ وہ لوگ جب اللہ کا حکم سن لیتے تھے تو اس کے اوپر جم جاتے تھے، انہوں نے فوراً اپنے ارادے کو ختم کیا اور مال کی تقسیم اس طریقے سے کر دی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ نبی علیہ السلام جب معراج کے موقع پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ فرشتے ان کے منہ کھول کر ان کے منہوں میں انگارے ڈالتے ہیں جو ان کی پشت کے ذریعے نکل جاتے ہیں اور ان کو سخت قسم کی تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا حق مارنے سے، چاہے وہ یتیم ہو یا غیر یتیم، کسی کا حق مارنے سے، یتیموں کا مال کھانے سے اور اس قسم کے تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔